الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تلاوت قرآن پاک سنت ہے، لیکن اگر تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننا فرض ہے، خاموش بیٹھ کر سننا فرض ہے۔ اب یہ صرف سامعین پر نہیں، تلاوت کرنے والے کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ سامعین جہاں آرام سے سن سکتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہیں، وہاں بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اور اگر سامعین کے لیے بیٹھنا، آرام سے سننا ممکن نہ ہو تو پھر تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آہستہ تلاوت کرے۔ اور اس کی سب سے بڑی نافرمانی اور بے حرمتی جو ہوتی ہے تلاوت کی، وہ ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے شبینہ کرنے کا، اس میں ہوتی ہے۔ مائک لگا دیتے ہیں، سپیکر باہر لگا دیتے ہیں، لاؤڈ سپیکر، اور تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ سارے گاؤں میں سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اب سارا گاؤں، خواتین، بچے، مرد، عورت، کس طرح سارا کاروبار چھوڑ کر بیٹھ کر سن سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ کوئی رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے، کوئی جانور کھول باندھ رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہے، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے۔ تو اس سارے کی ذمہ داری ان پر آتی ہے جو بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شبینہ کرانا چاہتا ہے کرائے، اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں یا گھر میں جہاں کراتا ہے تو سپیکر اندر ہونے چاہیے، چھوٹے سپیکر ہوں، اندر ہوں۔ جتنی دیر جو سننا چاہتا ہے، جس کے پاس جتنا وقت ہے، وہ اندر جائے، اندر سنائی دے، آرام سے باوضو بادب بیٹھ کر سنے۔ جب کوئی تھک جائے یا اسے نیند آ جائے، اٹھ کے چلا جائے۔ تو یہ جو باہر سپیکر لگا کر پوری بستی پہ یا دور دور تک سنایا جاتا ہے، تو مجھے بھی اس کا بڑی دفعہ تجربہ ہوا ہے۔ کہیں سے آئے، آگے ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ میں سیتھی گاؤں گیا تو لیٹ نائٹ گیا، میں بھی 11 ساڑھے 11 ہو رہے تھے، رفع حاجت کی ضرورت بھی تھی، اور 11:30 بج رہے تھے، اندھیرا تھا، ادھر قرآن کریم کی آواز سنائی دے رہی تھی، تو وہ کیا کرے گا؟ تو تلاوت کرنے والے کو بھی چاہیے، بہت سے لوگ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں تو اتنا شور نہ کریں کہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب کریں، بلکہ اچھی بات ہے کہ اپنا اپنا خاموشی سے دل میں پڑھیں، اپنے لیے تلاوت۔ جیسے مسجد میں 10 12 15 بندے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اطمینان سے، سمجھ سے، شعور سے اور خشوع و خضوع سے خود تلاوت کریں۔ کوئی نوافل پڑھنے آ جاتا ہے، کوئی جماعت سے رہ گیا وہ فرائض پڑھنے آ جاتا ہے، تو ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ یعنی یہ صرف سامعین پر نہیں ہے، پڑھنے والے پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں وہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ میری تلاوت سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر اچھی بات ہے، پچھلے خاموش رہ کر سنیں۔ اور یہ جماعت میں جو امام صاحب
نماز پڑھاتے ہیں اور پیچھے سارے مقتدی خاموش رہتے ہیں، اس کی دلیل بھی یہیں سے لی گئی ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو باقی خاموش رہ کر سنیں۔ تکبیر جب کہتے ہیں اس کے پیچھے تکبیر کہتے ہیں، عطیات پڑھتا ہے تو عطیات پچھلے اپنا پڑھتے ہیں، اور ثنا پڑھتا ہے تو ثنا وہ اپنی پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ سورہ فاتحہ سے قرآن کریم شروع کرتا ہے، آگے سورت میں لاتا ہے تو سارے مقتدی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کا خاموشی سے اور متوجہ ہو کر سننا فرض ہے۔ جس چیز کا حکم قرآنی آیت سے ثابت ہو، نص سے ثابت ہو، وہ فرض ہوتی ہے۔ سو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو پوری توجہ سے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، آواز نہ نکالو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کریم کی طرف سے رحم کیا جائے۔ یعنی حصول رحم کا، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا، اللہ کی طرف سے اس کی مہربانیاں سمیٹنے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی سے اور متوجہ ہو کر سنو۔ تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر اس انداز سے پڑھے کہ الفاظ کی سمجھ آئے، اور اس کی سب سے زیادہ خلاف ورزی جو ہوتی ہے وہ ہماری نماز تراویح میں بھی ہوتی ہے۔ حفاظ کرام کو جلدی ہوتی ہے کہ ختم کرے، پیچھے جتنے نمازی کھڑے ہیں انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھہر کر پڑھنے سے دیر ہو جاتی ہے تو ختم پڑھنے سے چھوٹی صورتیں پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن امام اس انداز سے کم از کم اس انداز سے پڑھے کہ پچھلوں کو سمجھ آ رہی ہو کہ کیا کون سی آیت پڑھ رہا ہے یا کون سا لفظ ادا کیا ہے، الفاظ کی سامعین کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ لیکن ہم بیچارے گکمک سکمن بکمن کھڑے رہتے ہیں، یہ قاری حضرات دوڑ لگا دیتے ہیں، کم از کم پلے نہیں پڑتا کہ انہوں نے کیا پڑھا کیا نہیں، کوئی عربی عبارت پڑھ رہے ہیں یا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ نوافل میں اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شبینہ کرنا چاہتا ہے، ختم قرآن کرنا چاہتا ہے، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ سامعین ہیں وہ پیچھے نفل نیت لیں، امام نفلوں کی نیت کرے اور اس میں پارا پارا ایک ایک رکعت میں 2 پارے 15 پارے پڑھے نہ 2 رکعت میں، سننے سنانے کا پتہ چلے، سواد آئے۔ اتنی دیر نہیں کھڑے ہو سکتے تو آدھا پارا پڑھ کے 2 رکعت نفل میں پارا پڑھ لیں، تو اس طرح سے 15 دفعہ نفل نیتیں گے 2 رکعت، قرآن ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگ محنت بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں کہ میں نے حلوہ پکایا ہے، میں نے چاول پکوائے ہیں، میں نے زردہ پکوایا ہے، گوشت پکوایا اور میں شبینہ پڑھا رہا ہوں۔ تو قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، کسی کی نمائش یا اس کا شوشہ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو احترام جو ہے کلام الہی کا، اسے بہرحال مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ خشوع و خضوع، یہ متوجہ الی اللہ ہونا، اس کے لیے ایک خاص حالت چاہیے، دل کی ایک قلب کی ایک خاص کیفیت چاہیے، ورنہ آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، دل کہیں اور بھٹکتا رہے گا، وہ پتہ نہیں کیا جمع تفریق کرتا رہے گا، کیا باتیں سوچ رہا ہوگا، بدن کہیں ہوگا، دل کہیں ہوگا۔ اس کا سلیقہ بتایا کہ اس دل کو ذاکر کرو۔ جب دل خود ذاکر ہوگا، خود اللہ کے نام سے آشنا ہوگا، جب اس میں انوارات و تجلیات باری منعکس ہوں گے،
جب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و برکات آئیں گی تو یہ از خود کلام الہی کی طرف کھنچا رہے گا اور اس طرف متوجہ رہے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کر۔ اللہ اللہ اللہ، دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرو، تضرعاً، نہایت عاجزی، یہ احساس رہے کہ میں جس کا نام لے رہا ہوں وہ رب العالمین ہے اور میں اس کی مخلوق میں سے ادنا سا ایک فرد ہوں جس کی مخلوق میں شمار نہیں کر سکتا، وہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ ان لشکروں کا جو اس نے پیدا فرمایا ایک ادنا فرد ہوں۔ تضرعاً وخیفتاً، اور خوف سے، ہیبت الہی دل پہ طاری ہو، عظمت الہی کا احساس ہو، اسے مذاق نہ سمجھا جائے، اسے عام نہ لیا جائے، بلکہ اللہ اللہ کے ساتھ ایک تو عاجزی ہو، اپنی محتاجی کا احساس ہو، دوسرے عظمت الہی کا ادراک ہو، خوف طاری ہو دل پر کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے اور میں ایک ذرے بے قیمت ہوں، میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اس میں آواز نہیں آنی چاہیے اور اونچی آواز کے بغیر، یعنی جہر نہیں ہونا چاہیے، خفی ہونا چاہیے۔ بالغدو والآصال، رات دن۔ ایک انگریزی کا ہے محاورہ، راؤنڈ دا کلاک، جو کام ہر وقت کرنا ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ اسے راؤنڈ دا کلاک کیا جائے، یعنی ہر وقت ہر لمحے کیا جائے۔ بالغدو والآصال سے بھی یہی مراد ہے کہ ہمہ وقت، صبح شام، رات دن، ہر لمحے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کتنا کیا جائے کوئی اس کی عدد 1,00,000 بار، 10,00,000 بار، 50,00,000 بار، فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہونا۔ اب غفلت عمر بھر کی غفلت بھی غفلت ہے، 5-10 سال کی غفلت بھی غفلت ہے، ایک دن کی غفلت بھی غفلت ہے، 1 گھنٹے کی غفلت بھی غفلت ہے، اور 1 لمحے کی غفلت بھی غفلت ہے۔ میں میرے منیر دیکھ رہا تھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے، تو ایک واقعہ نظر سے گزرا کہ کسی بندے نے مسئلہ پوچھا مذہبیہ کا، تو انہوں نے وہ مسئلہ بتایا۔ بعض اوقات ہوتا ہے جانور بے ہوش ہو گیا یا گولی لگی زخمی ہو گیا، لیکن جب تک دل دھڑک رہا ہوتا ہے تب تک وہ مرتا نہیں، اور جب ذبح کیا جائے تو دل دھڑکنے کی دلیل یہ ہے کہ جب ذبح کریں تو گردن کی رگیں جب کٹتی ہیں تو ان سے خون آتا ہے، نکلتا ہے، چونکہ دل اسے پمپ کر رہا ہے۔ جب دل کی حرکت رک جائے تو پھر ذبح کریں تو رگوں سے خون نہیں نکلتا۔ تو اس طرح کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ مجھے اب یاد نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جانور کوئی گر گیا، بے ہوش ہو گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا۔ تو میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، جنگل میں ہم شکار جاتے تھے تو جانور لوگوں کے ریوڑ چل رہے ہوتے تھے، وہ اچانک کوئی بھیڑ یا بکری سڑک میں آ گئی، اوپر سے جیپ گزر گئی تو روک کر ذبح کی، تو حلال لوگوں کہتے ہیں مر گئی مر گئی، میں نے کہا مری نہیں، ذبح کر کے دیکھتے ہیں۔ ذبح کی تو چونکہ دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وہ خون اچھل کر نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے زندہ تھی، دل دھڑک رہا تھا۔
تو وہ مجھے یاد نہیں کہ میرے منیر میں مسئلہ کیا تھا، ذبح کا مسئلہ تھا۔ تو وہ مسئلہ بتانے کے بعد وہ دوستوں کی طرف جو ان کی محفل میں ان کے خادم بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمانے لگے کہ جانور مکلف نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے نام کے بغیر اس کا دم نکل جائے تو حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا حلال نہیں، حالانکہ حلال جانور ہو، لیکن چاہیے کہ اس کا دم اللہ کے نام پہ نکلے، اور اگر اللہ کے نام کے بغیر نکل جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو مکلف ہے اس کی جتنی سانسیں اللہ کے نام کے بغیر نکلتی ہیں کیا وہ حرام نہیں ہے؟ اس لیے صوفیوں کا ایک مقولہ ہے، جو دم غافل سو دم کافر، اس میں ناشکری کی گئی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا گیا۔ لہذا قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ پورا ذکر خفی کا طریقہ بتاتی ہے۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ذکر خفی قلبی پر، حضرت حافظ صاحب سے کسی نے، حافظ الرزاق مرحوم سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ اعتراض کیا تھا، تو انہوں نے یہ آیہ کریمہ سورہ اعراف کی پڑھی، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر، عاجزی سے، خوف سے اور آواز کے بغیر، رات دن ہمہ وقت، اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ فرمایا اگر یہ ہمارا طریقہ ذکر خفی کا درست نہیں ہے تو اس آیت کے مطابق کوئی دوسرا طریقہ بتا کے دکھاؤ۔ یہ جو آیہ کریمہ حکم دے رہی ہے اس کے مطابق کوئی طریقہ بنا کر دکھاؤ کہ ہر سانس میں اللہ کا نام بھی ہو، اس میں دل بھی شامل ہو، آواز زبان سے نہ نکلے، زبان خاموش ہو، اور پھر وہ دن رات دن غافل نہ ہو، ہمہ وقت ذاکر ہو جائے۔ آپ سو رہے ہیں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں وہ اللہ اللہ کا، آپ کام کر رہے ہیں تو ہتھ کار ول دل جار ول، آپ کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام میں مصروف ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے مطابق کوئی طریقہ بنا کر مجھے دکھاؤ۔ تو واپس اسی جگہ آؤ گے کہ پوری توجہ قلب پہ کر کے ہر سانس کی آمد و شد میں اللہ کو سمو دیا جائے، اور جب قلب ذاکر ہوتا ہے، لطائف ذاکر ہوتے ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاذکار۔ سلطان الاذکار جب ذاکر ہوتا ہے تو بدن کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، ہر سیل، چھوٹے سے چھوٹا سیل جو بدن میں ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ایک آدمی کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، 1000 کھرب سیل ہیں، 1000 کھرب، 100 کروڑ ہو تو 1 ارب بنتا ہے، 100 ارب ہو تو 1 کھرب بنتا ہے۔ 1000 کھرب سیل ہر بندے کے، بالغ بندے کے وجود میں ہوتے ہیں۔ اگر اس کا قد چھوٹا ہے تو سیلوں کا سائز چھوٹا ہوگا، قد بڑا ہے تو سیلوں کا سائز بڑا ہوگا، لیکن سب میں 1000 کھرب ہوتے ہیں۔ سلطان الاذکار کا مطلب ہے کہ 1000 کھرب باڈی سیل ذاکر ہو جائے، اور اس بندے کے وجود سے ہر لمحے 1000 کھرب بار اللہ کا نام نکلتا ہے، ہر سیل اللہ کا نام لیتا ہے، اور 1000 کھرب بار اس کے وجود سے اللہ کا نام نکلتا ہے۔ ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، شاہ صاحب مرحوم، اللہ پاک مغفرت فرمائے، ملتان سے تعلق رکھتے تھے، فوت ہو گئے۔ کافی عمر تھی ان کی، بہت زیادہ عمر تھی۔ ایک دفعہ حضرت جی سے کہنے لگے کہ جو احسان بحثیت شیخ آپ نے ذکر خفی قلبی عطا کر کے مجھ پر کیا ہے، اگر میری کھال اتار لی جائے اور اس کے جوتے بنا کر آپ کو پہنائے جائیں پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ بڑا قیمتی جملہ انہوں نے کہا کہ جو شخص
یہ اہلیت رکھتا ہے کہ قلب ذاکر ہو جائے، سلطان الاذکار نصیب ہو جائے اور وجود کا ہر سیل ذاکر ہو جائے، تو اگر وجود کی کھال اتار کر اس شخص کے لیے جوتے بنوا دیے جائیں پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کا پورا طریقہ ارشاد فرما دیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کو یاد کر، فی نفسک، دل ہی دل میں، زبان خواہ متضرعاً، عاجزی سے، وخیفتاً، اس کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہیبت الہی کو تصور میں لاتے ہوئے، دون الجہر من القول، بغیر آواز نکالے ہوئے، زبان بند ہو، خاموشی ہو، متوجہ اللہ ہو، اپنی بے مائگی کا احساس ہو، اس کی جلالت و عظمت کا احساس ہو، بالغدو والآصال، رات دن، صبح شام، ہمہ وقت، ولا تکن من الغافلین، کوئی لمحہ ایسا نہ آئے جس میں تو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو، کبھی غافل نہ ہو۔ زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی ذکر الہی ہے، لیکن زبان ہمہ وقت ذکر نہیں کر سکتی، اسے اور بھی بہت سے کام ہیں، بہت سی باتیں کرنا ہوتی ہیں۔ عملاً جو کام شریعت کے مطابق کیا جاتا ہے وہ عملی ذکر ہے، لیکن شاید پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے کام شریعت کے مطابق نہیں کرتے، ہم سے بہت سی نافرمانیاں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فرشتہ صفت انسان ہو جو ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھائے، ہر بات شریعت کے مطابق کرے، ہر کام شریعت کے مطابق کرے، تو جب سو جائے گا تو کام تو ختم ہو جائیں گے، پھر تو ذکر چھوٹ گئے، غفلت آ گئی نا، زبان خاموش ہو جائے گی، سو جائے گا تو غفلت آ گئی۔ لیکن جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو بندہ سو جائے وہ دھڑک رہا ہے، بندہ کام کر رہا ہے وہ دھڑک رہا ہے، بندہ بے ہوش ہو گیا وہ دھڑک رہا ہے، اگر اس نے دھڑکنا بند کر دیا تو زندگی کی شمع گل ہو جائے گی۔ جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے وہ دھڑک رہا ہے۔ اب اگر اس کو اللہ اللہ پہ لگا دیا جائے اور وہ اللہ اللہ پہ لگ جائے تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اور کسی شخص کے پاس اگر کسی کو ذکر قلبی اور لطائف بھی نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ہی بے وقوف ہے کہ اس سے بڑی کسی کرامت کا مطالبہ کرے۔ یہ بجائے خود اتنی بڑی کرامت ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کر آپ کے ہر سل کو ذکر الہی نصیب ہو جائے اور ایک لمحے میں 1000 کھرب دفعہ اللہ بدن سے نکلے تو وہ تو چلتا پھرتا ایک اللہ کے نام کا روشن ستارہ بن گیا۔ دنیا دار عمل ہے، یہاں عمل کرنا پڑتا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کر کے۔ یہاں ہم جتنا عمل کرتے ہیں اس میں قبولیت کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ اعتماد علی الرسول۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے کہ یہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ ہمیں صحابہ کرام پر اعتماد ہے کہ انہوں نے پوری دیانت و امانت سے وہی قرآن آگے منتقل کیا۔ ہمیں تابعین، تبع تابعین، علماء امت اور آج تک جس طرح ہمیں وراثتاً قرآن نصیب ہوا ان سب لوگوں پر اعتماد ہے۔ کس کی وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے کہ انہوں نے آپ کا بتایا ہوا قرآن ہم تک پہنچایا۔ اس میں جو احکام ہے ان کی تشریح حضور کی حدیث پاک میں ملتی ہے،
آپ کی حدیث کو قرآن نے الحکمہ فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم فرماتے ہیں اور دانائی۔ دانائی کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہے قرآن کریم کی جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عرب بہت بڑے زباندان تھے، کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی، حضور وہ آیت سناتے صحابہ کو، اور کئی دفعہ استفسار فرماتے، پوچھ لیتے کہ سمجھ آ گئی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ ہم اپنے علم یا اپنی عربی دانی یا اپنی زبان دانی یا گرامر یا صرف و نحو سے اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، اللہ جانتا ہے اس کا مطلب کیا اور اللہ کا رسول جانتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ صحابہ کرام نے وہ مفہوم حضور سے سنا، حضور کے سامنے اس پر عمل کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، وضو کیے، جہاد کیا، کاروبار کیا، تجارت کی، شادیاں کی، میتوں کے جنازے پڑھے، میت دفنائے، زندگی کا ہر کام انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور اللہ کے رسول نے قبول فرمایا کہ یہی اسلامی زندگی ہے اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو یہ اعتماد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، تابعین، تبع تابعین، متقدمین پر، جن کا احسان ہم نہیں اتار سکتے کہ یہ نعمت نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچی۔ اس کے پہنچانے والا ہر بندہ ہمارے دعاؤں کا مستحق ہے، شکریہ کا مستحق ہے۔ اور اس میں پہلے ذکر کیا قرآن کریم کا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ اور غور سے سنو اور خاموش رہو، اپنی باتیں نہ شروع کر دو، زبان بند رکھو اور پوری توجہ قرآن کریم کو سننے پہ لگاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ فرمایا کیسے توجہ لگاؤ گے، کس طرح متوجہ اللہ ہوگے؟ فرمایا اس کے لیے اپنے دل کو یاد الہی سے روشن کرو۔ جب دل ذاکر ہوگا تو قرآن کا ایک ایک لفظ اس پر، جس طرح بارش برستی ہے فصل پر، اس طرح ایک ایک لفظ قطروں کی طرح اس پر پڑے گا اور اس کے پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے، اس طرف متوجہ رہے گا۔ دل کو کیسے ذاکر کریں یا اللہ اس کا پورا طریقہ بتا دیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ کا ذکر کرو اپنے دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ، ہیبت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے، بغیر آواز کے، بالغدو والآصال، رات دن ہر لمحہ، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور کوئی لمحہ غفلت کا نہ ہے۔ اب یہ اللہ کا احسان ہے جس کو عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیں انسان جب تک دنیا میں ہے آزمائش میں ہے، اور یہ بڑی سخت آزمائش ہے اللہ کی۔ دنیا کا جو اجر ہے، دنیا کا جو بدلہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، دو ہی چیزیں ہیں، پیسہ مل جاتا ہے یا شہرت کو عہدہ مل گیا، شہرت مل گئی، فلاں وزیر ہو گیا، فلاں افسر ہو گیا، فلاں صدر ہو گیا، دولت مل گئی۔ یہ دو ہی چیزیں دنیا میں ملتی ہیں اور دونوں سامنے نظر آتی ہیں۔ اگر عہدہ ملتا ہے تو اس کا روب داب بھی نظر آتا ہے، آگے پیچھے گاڑیاں اور ہارن اور پولیس اور یہ وہ۔ دولت ملتی ہے تو وہ بھی نظر آتی ہے، بندہ سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن آخرت کا جتنا معاملہ ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کر کے کہ یہ نیکی کرو گے تو اس کا اتنا اجر ملے گا، وہ دکھایا نہیں جاتا کہ یہ دیکھو یہ اجر پڑا ہے، نہیں۔ اگر حجاب ہٹا دیا جائے، جنت و دوزخ اور عذاب و ثواب سامنے ہو، تو پھر کون انکار کرے گا؟ پھر تو ہر کوئی محنت کرے گا، اور یہ قیامت کو ہوگا۔ کافر کہیں گے
یا اللہ اب ہم نے جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، دوزخ بھی میدان حشر میں سامنے لائی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، دوزخ کو لایا جائے گا وہاں کھینچ کے، لو دیکھ لو یہ دوزخ ہے جس کا تم انکار کرو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِیدٍ، اور جنت بھی سنوار سنکار کر قریب ہی سامنے کر دی جائے گی، جنت بھی نظر آ رہی ہوگی، دوزخ بھی، فرشتے بھی، حساب کتاب بھی۔ تو کافر کہیں گے اللہ ہم ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، تو جو کام دنیا میں ہم کرتے تھے وہ نہ کریں، اب جو تو اور تیرا نبی فرمائے وہ کام کریں۔ لیکن یہ دل اتنی نازک چیز ہے اور اتنی حساس اور سینسٹیو ہے، یاد رکھو جو چیز جتنی نازک ہوتی ہے اتنی حساس ہوتی ہے، اور جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہے، جتنی باریک ہوتی ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حکمت الہی ہے۔ تو دل بڑی نازک اور بڑی حساس چیز ہے۔ اب اسے آپ نے اگر دنیا میں الجھا دیا، دولت اور شہرت کے پیچھے لگ گیا، تو وہ ویزیبل چیزیں، نظر آنے والی چیزیں، پھر جہاں سے ملے گی وہاں جائے گا، جائز ناجائز، حلال حرام، اچھا برا، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رہا۔ لیکن اگر دل یاد الہی میں لگ کے اخروی اجر کی طرف چلا گیا، تو پھر ہر وہ کام کرے گا جو کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اور جہاں اس سے غلطی ہو جائے گی روئے گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا کہ میں نے اپنا نقصان کر لیا، اللہ مجھے اس نقصان سے بچائے اور اس کی تلافی فرمائے۔ تو دل کے ذاکر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آخرت سے محبت، نیکی سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جائے تو دل سمجھیں کہ دل ذاکر ہے۔ اور اگر دل ذاکر نہیں ہوتا تو نیکی میں بھی شہرت چاہتا ہے، بندے دیکھے گا تو نماز لمبی کر دے گا کہ یہ سمجھیں بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، اکیلا ہوگا تو چھوٹی سی پڑھ لے گا، لوگوں کو دکھا کر پیسے تقسیم کرے گا، فوٹو بنوا کر غریبوں کو خیرات دے رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے، ہر ٹی وی پہ وہ فوٹو آئے، ہر اخبار میں آ جائے، بس مقصد شہرت دنیا ہے، غریبوں کی مدد کرنا یا خلوص یا للہیت نہیں۔ تو یعنی اگر دل دنیا میں لگ جائے تو اب غریب کی مدد کرنا یا سیلاب زدہ کی مدد کرنا تو نیکی ہے، نیکی بھی نیکی نہیں رہتی، اس کا مقصد بھی شہرت حاصل کرنا بن جاتا۔ تو بندے کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اگر کوئی ذاکر ہے اس کو بھی، اور جس کو ذکر نصیب نہیں ہے وہ ان لذتوں کو کیا جانے گا، اسے کیا خبر کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو زندگی میں ذکر قلبی نصیب نہیں ہوا تو اگرچہ وہ بہت نیک بھی ہو تو یہ ایک محرومی ہے، اس کی حسرت اسے حشر کو بھی ہو۔ اور اگر ذکر بھی نصیب نہیں اور نیک بھی نہیں، علم بھی نہیں رکھتا، دینی علم بھی نہیں رکھتا، عمل بھی نہیں رکھتا، تو وہ تو بہت ہی بد نصیب ہے۔ سو اللہ کریم نے ذکر خفی قلبی کا پورا طریقہ اس آیہ کریمہ میں بتلا دیا اور فرمایا قرب الہی کی دلیل یہ ہے۔ یہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اب آخرت تو نظر نہیں آتی، جنت تو ہمارے سامنے نہیں ہے، دوزخ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نے سنا ہے قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخرت میں حساب ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، ثواب ہے، عذاب ہے۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے کہ ہمارا قلب ذاکر ہو گیا، ہمارے لطائف ذاکر ہو گئے، ہمارا سلطان الاذکار اور سارا وجود ذاکر ہو گیا۔ فرمایا جنہیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے، ان الذین عند ربک، جو تیرے رب کے
مقرب ہیں، جو تیرے پروردگار، جو آپ کے پروردگار کے مقرب ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ یعنی دل کے ذاکر ہو جانے کی دلیل یہ ہے کہ عبادات الہی سے محبت ہو جائے، دل راغب ہو جائے، دل چاہے عبادت کرنے کو۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو پکڑ کر لے آتے ہیں مسجد میں، پھر جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، چھینٹے اڑاتے ہیں، کوئی جگہ گیلی ہو گئی، کوئی خشک رہ گئی، پھر آتے ہیں جلدی جلدی اٹھتے بیٹھتے، 2 سجدے کی اور گئے، بھاگ گئے۔ یہ ہوتا ہے ٹوٹل پورا کرنا۔ لیکن جب دل ذاکر ہو جائے تو پھر وضو میں بھی احتیاط کرتا ہے کہ جو طریقہ حضور نے تعلیم فرمایا، جو آزاد ہونے ہیں وہ دھل جائیں۔ نماز کا بھی ایک ایک لفظ ارادتاً ادا کرتا ہے، پورا رکوع، پورا سجود، سکون سے نماز ادا کرتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے، فرض قیامت کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ عموماً ساری تفاسیر میں جو میں نے دیکھی، اکثر تفاسیر میں جن کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور اکثر تراجم میں اس سے یہی مراد لیا گیا ہے کہ اپنے گناہوں پر نگاہ کرے کہ آگے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ غلطیاں کر کے، گناہ کر کے، برائی کر کے تو فرض قیامت کے لیے تو نہیں بھیج رہا۔ لیکن میں نے اس آیہ کریمہ سے ایک دوسرا انداز بھی سمجھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک دوسرے انداز کی سمجھ بھی عطا فرمائی کہ گناہ تو ہیں ہی گناہ، ہم جو نیکی کرتے ہیں اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ نیکی ہے جس کی امید پر میں اسے کل کے لیے بھیج رہا ہوں۔ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان رکعت کا مجھے اجر ملے گا آخرت میں۔ جب یہ احساس ہوگا تو ہم پوری طرح قیام بھی کریں گے، رکوع بھی مکمل کریں گے، سجود اور جلسہ بھی پورا کریں گے، اس کے الفاظ بھی سمجھ کر سوچ کر آیات بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، تکبیر بھی کہیں گے۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر آدمی ٹوٹل پورا کرے گا، اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کی بد نصیبی کا تو کیا کہنا۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب مسلمانوں کو توفیق دے۔ یہ بڑی محرومی ہے کہ مسلمان ہو کر نماز سے محروم رہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ وہ اسے سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا، اپنی بارگاہ میں پیشانی رکھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ تو بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے، فرمایا جس کا قلب ذاکر ہو جائے اسے عبادات سے محبت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس کا ایک مفہوم ہے کہ ایک بندہ فجر پڑھتا ہے اور پھر اس امید میں رہتا ہے کہ زور کا وقت ہو اور بر وقت زور ادا کر، زور سے فارغ ہوتا ہے تو اسے عصر کا انتظار ہوتا ہے کہ عصر ہوگی ادا کروں گا، عصر سے فارغ ہوتا ہے تو مغرب کا انتظار ہوتا ہے کہ مغرب ہوگی تو ادا کروں گا، پھر عشاء کا انتظار کرتا ہے، عشاء پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے لیکن بے فکر نہیں ہوتا، صبح کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں سوتا نہ رہ جاؤں، نماز چلی نہ جائے۔ فجر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، ادا کرتا ہے، تو فرمایا یہ بندہ جو ایک نماز ادا کر کے دوسری کا دل ہی دل میں انتظار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کریم کے فرشتے اسے مسلسل نماز ہی میں لکھتے ہیں، یعنی گویا وہ رات دن کا ہر لمحہ نماز ہی میں کھڑا ہے، اس طرح اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ اب جو بندہ ادا ہی نہیں کرتا، اس بات کو اگر ہم پیچھے لے جائیں تو ایسے نظر آتا ہے اسے اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتبار ہی نہیں ہے، جو کچھ حضور نے فرمایا اس پر اسے اعتماد نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ سو فرمایا یہ جانچنا
ہمارے ذاکرین ساتھیوں کو بھی بڑا تجسس ہوتا ہے، کوئی مجھے بتائے تیرے مراقبات کتنے ہیں، کوئی مجھے بتائے کس کو کیا منصب مل گیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے، کیفیات قلبی نصیب ہوتی ہیں، تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جنہیں تیرے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، یہاں سے مقرب فرشتے مراد لیے ہیں مفسرین نے، لیکن بات عام ہے کہ جسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے وہ عبادت میں تو پھر اس کا جی لگ جاتا ہے، وہ قربان ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سجدے ہی کرتا رہوں، تلاوت ہی کرتا رہوں، درود ہی پڑھتا رہوں، ذکر ہی کرتا رہوں۔ اللہ کی عبادت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، ہمہ وقت اس کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور صرف اس کے سامنے سر مسجود، ان کا سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنی اغراض و مقاصد کے لیے کسی دوسرے دروازے پر ان کا سر نہیں جھکتا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو ایک ایک لقمے کے لیے 10 دروازوں پہ سجدے دیتے ہیں، عاجزی کرنا، منتیں کرنا، یہی سجدہ ریزی ہے نا۔ بندے جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ بے شمار دروازوں پہ جھکتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سوائے اللہ کے دوسرے در پہ پھر جھکتا نہیں ہے۔ عیسیٰ کریمہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے اور سننے دونوں طرح سے، مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے۔ ایک سجدہ کر لیجئے گا، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ذکر قلبی خفی نصیب فرمائے، وہ کیفیات نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عبادت میں رغبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔